اما بعد، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر تخریج کے لغوی معنی اور تخریج کے اصطلاحی معنی امام سخاوی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اس کا دراسہ کیا، اور آج تخریج کی اصطلاحی تعریف امام سیوطی رحمہ اللہ کے ہاں کیا ہے، یا امام سیوطی رحمہ اللہ تخریج کے نزدیک تخریج کسے کہتے ہیں۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ کے ہاں تخریج کی دو تعریف ہیں۔ پہلی تعریف امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایراد الحدیث باسنادہ فی کتاب او املاء۔ کیا ہے؟ ایراد الحدیث فی کتاب، ایراد الحدیث باسنادہ فی کتاب او املاء، کہ کوئی مؤلف ہو وہ اپنی سند سے یا سند کے ساتھ کسی کتاب کے اندر حدیث کو ذکر کرے، یعنی کہ مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں اس کی، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ جب صحیح بخاری لکھنا شروع کیے تو اس کے اندر حدیث کو سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ عمل کہ حدیث کو سند کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر ذکر کرنا، یہ کیا کہلائے گا؟ تخریج کہلائے گا امام سیوطی کے ہاں۔ اسی طریقے سے اور دوسرے کوئی مؤلف ہے، امام مسلم رحمہ اللہ ہے یا امام ترمذی رحمہ اللہ ہے، اگر وہ اپنی کتاب کے اندر کوئی بھی حدیث سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی تخریج ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی تخریج ہے۔ اس کے بعد امام سیوطی رحمہ اللہ کے ہاں تخریج کی جو دوسری تعریف ہے وہ یہ ہے عزو الاحادیث الی من اخرجها من الائمہ۔ کیا ہے؟ عزو الاحادیث، احادیث کی نسبت کرنا یا حدیثوں کی نسبت کرنا کس کی طرف؟ الی من اخرجها من الائمہ، مصنفین یا امام جنہوں نے اپنے کتابوں کے اندر حدیثوں کا ذکر کیا ہے، حدیثوں کو وارد کیا ہے، ان کی طرف حدیثوں کو نسبت کر کے کہنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تخریج کہلاتا ہے۔ یہ ہے دوسری تعریف امام سیوطی رحمہ اللہ کی۔ تو اس تعریف کی شرح یہ ہے کہ اس کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مثلا جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم ہے، اب ہم کیا کریں، کوئی حدیث صحیح مسلم کی لے لیں اور اس کے بعد کہیں ان امام مسلم رحمہ اللہ ذکر هذا الحدیث فی کتابہ او فی کتاب الایمان او فی کتاب الحج او فی کتاب الصوم او فی کتاب الزکاة، کہ ہم یہ کہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے، کتاب الزکاة کے اندر ذکر کیا ہے، کتاب الصوم کے اندر ذکر کیا ہے، یا کتاب البیوع کے اندر ذکر کیا ہے۔ اگر ہمارا یہ عمل ہے، ہم یہ کہتے ہیں، تو امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس عمل کو نسبت کرنے کو، بتلانے کو کہ کس امام نے اس حدیث کو اپنی کس کتاب کے اندر کس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اس عمل کو امام سیوطی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تخریج کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے تخریج کی 3 تعریف پڑھی ہے، ان تعریفوں پر مناقشہ، کیا یہ تعریف تینوں تعریف بالکل صحیح ہے؟ کیا آج کی تخریج انہی تعریف کے مطابق ہوتی ہے؟ تو نہیں، اعتراضات ہیں۔ سب سے پہلے جو تعریف ہم نے کل پڑھی تھی امام سخاوی رحمہ اللہ کی، جس کے اندر ایک بہت ہی زیادہ سخت قید ہے۔ وہ قید کون سا ہے؟ جیسا کہ تعریف ہے اخراج المحدث الاحادیث من بطون الاجزاء والمشیخات والکتب ونحوها وسیاقها من مرویات نفسه او بعض شیوخه او بعض اقرانه او نحو ذلك۔ تو
تو امام سخاوی رحمہ اللہ نے جو شرط لگایا ہے کہ جب ہم تخریج کرنے جا رہے ہیں، یہ تو معلوم ہے اخراج المحدث الاحادیث کہ حدیث کی کتابوں سے حدیث کو لینا، اس کے بعد اس پر کلام کرنا، اس کے سند کے اعتبار سے، اس کے متن کے اعتبار سے، اس کے روایت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اس کی نسبت کرنا کہ فلاں آدمی نے اپنی کتاب کے اندر اس سند کو ذکر کیا ہے، ہر اعتبار سے۔ لیکن ایک بہت ہی زیادہ سخت شرط ہے، وہ شرط یہ ہے، کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ اس سند کو وہ حدیث جس کی آپ تخریج کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ اپنی سند سے روایت کریں۔ کیا کریں؟ اپنی سند سے روایت کریں۔ مثال کے طور پہ حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یہ حدیث کی کون روایت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر سے ابراہیم روایت کرتے ہیں، ابراہیم سے علقمہ روایت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے تلامذہ حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تک آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تک آنے کے بعد تقریباً جب حدیث کی کتابیں تصنیف کر دی گئی تو سند کے سلسلے ختم ہو گئے، کیونکہ حدیثیں اب محفوظ ہو گئی۔ لوگوں نے سندوں پر کام کرنا، مطلب حدیثوں کو سندوں سے روایت کرنا بند کر دیا۔ اب اگر میں اس حدیث کی تخریج کرنا چاہوں تو امام سیوطی رحمہ اللہ کی اس تاریخ کے مطابق یہ ہوگا کہ میں یہ حدیث کس سے پڑھا ہوں، میرے شیخ کون ہیں، پھر میرے شیخ کے شیخ کون ہیں، پھر میرے شیخ کے شیخ کون ہیں، یہاں تک کہ امام بخاری، پھر امام بخاری کے شیخ کون ہیں، پھر ان کے شیخ کون ہیں، پھر یہاں تک کہ علقمہ، پھر ابراہیم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پورا سلسلہ مجھے ذکر کرنا پڑے گا، تب جا کر کے امام کیا ہوگا، تب جا کر کے امام السخاوی رحمہ اللہ کے یہاں یہ تخریج کہلائے گی، جو کہ بہت ہی سخت شرط ہے۔ اس طریقے سے آج کے دور میں تخریج کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم امام سخاوی رحمہ اللہ کی تعریف کے مطابق تخریج نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی تخریج کی تعریف کو سائڈ میں رکھتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ کی تعریف۔ انہوں نے جو دو تعریف کی، پہلی تعریف ایراد الحدیث باسنادہ فی کتاب و املاء، یعنی کسی کتاب کے اندر آپ حدیث کو ذکر کر دیں، یعنی آپ کتاب تصنیف کر رہے ہیں، اس کتاب کے اندر حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، تو یہ تخریج ہو گئی۔ یہ بھی بہت ہی سہل عمل ہے، نہ اس کے اندر روات پر کلام ہوا، نہ اس کے اندر متن پر کلام ہوتا ہے، نہ اس کے اندر اور تمام چیزوں پر کلام ہوتا ہے، باقی صرف اور صرف کیا ہے، حدیث آپ ذکر کر دیں۔ تو اس کو آج کے دور کے مطابق ہم حدیث تخریج نہیں کہیں گے، اس لیے آج کی ہماری تخریج امام سخاوی سیوطی رحمہ اللہ کے تعریف کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ان کی جو دوسری تعریف ہے اس کو بھی لیتے ہیں، اس کا بھی مناقشہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصل الاحادیث الی من اخرجها من الائمہ، کہ احادیث کی حدیثوں کی نسبت کریں کن کی طرف؟ ان ائمہ کی طرف جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان حدیثوں کو